ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اس سے قبل آپ انگار کی 13 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب قسط 14 ملاحظہ فرمائیں۔ میرا ہاتھ بار بار میرے خنجر کی جانب بڑھتا اور پھر رک جاتا۔ فقیر بابا میری کیفیت سے پوری طرح واقف تھا اور وہ میری پیٹھ تھپک کر مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کی یہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میرے صبر و ضبط کی حدود ختم ہو چکی تھی۔ اب شاید اس کے سمجھانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اس درندہ صرف انسان کی موت میرے ہاتھوں مقدر بن چکی تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ فقیر بابا کے لیے شاید یہ غیر متعلق معاملہ ہوگا، لیکن میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میری آنکھوں میں اس بد نصیب عورت کی صورت نقش تھی جو اپنے ننھے سے بچے کی واپسی کی بے چینی سے منتظر تھی۔ اس کے اور اس کے بچے کے درمیان 10,000 کی رقم حائل تھی اور میں یہ رقم لے آیا تھا، لیکن میں نے بہت دیر کر دی تھی۔ اس کا لاڈلا بیٹا اس سے ہمیشہ کے لیے روٹ کر چلا گیا تھا۔ وہ بد نصیب پاگل نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ اس کا تو زندہ رہنا بھی ایک معجزہ تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ خبر سن کر اس کا کلیجہ کیوں نہیں پھٹ گیا۔ این ممکن تھا کہ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر بھاگ نکلتا، لیکن فقیر بابا نے میری باگیں مضبوطی سے قابو میں کیے رکھی۔ وہ میری رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ یہ پرفحشت داستان سن کر میرا رد عمل کیا ہوگا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ مجھے کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن مجھے رسیاں توڑوا کر بھاگ نکلنے سے بھی باز رکھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ شیر عالم نامی وہ شخص کس حد تک میرے جذبات اور احساسات سے واقف ہو چکا تھا، لیکن شاید اس بیچارے کو اپنے دل کے زخموں کا کر برداشت کرنے سے فرصت نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ مجھ پر کیا توجہ دیتا؟ فقیر بابا نے شیر عالم سے برکت علی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی اور شیر عالم کی پاگل بیوی کے متعلق پوچھا۔ معلوم ہوا کہ اس حرمہ نصیب عورت کو تونسا شریف کی درگاہ پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی کہ اس کا ذہنی توازن درست ہو جاتا ہے یا وہ وہیں سسک کر موت کے منہ میں چلی جاتی۔ شیر عالم جیسا تحید دست اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ فقیر بابا نے شیر عالم کو بے حد تسلی اور دلاسا دیا، حالانکہ اس بیچارے کے دل کے زخموں کا بے معنی لفظوں سے کیسے درما ہو سکتا تھا، لیکن ایک مجبور انسان دوسرے انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن میں وہ کچھ کرنا چاہتا تھا جو میرے دل کی طاقتور ترین خواہش بن چکی تھی، اور میں اس خواہش کی راہ میں فقیر بابا کے فہم و تدبر کو بھی رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ جب ہم شیر عالم کے پاس سے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں فقیر بابا سے صاف کہہ دوں گا کہ اس کا جہاں جی چاہے وہ چلا جائے، کیونکہ اب میں سردار برکت علی کو جہنم رسید کیے بغیر ایک پل چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ شاید فقیر بابا پہلے ہی سے میرے ہر احساس اور ارادے سے واقف ہو چکا تھا۔ چنانچہ جو ہی ہم شیر عالم کے جھونپڑے سے باہر نکلے، اس نے میرا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، فکر نہ کر سردار برکت علی تیرے ہی ہاتھوں جہنم واصل ہوگا۔ ہم اسے ایسی دردناک موت دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ میرے پاس اس سے بحث کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، چنانچہ مجھے اس کی تائید کرنا پڑی، لیکن ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا بیٹا۔ فقیر بابا نے مجھے قدرے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شیر عالم کے بیان کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہ برکت علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس پر اندھا دھند حملہ کر کے شاید ہم اپنی جانیں تو گنوانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اسے جہنم رسید کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تجویز سے متفق ہونا پڑا۔ تو اب ہم سیدھا شہر کی طرف چل رہے ہیں۔ پہلے ہم کوئی اچھا اور محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈیں گے، اس کے بعد برکت علی کی گردن اتارنے کے بارے میں ٹھوس منصوبہ بندی کریں گے۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے تک تیز چلنے کے بعد ہم شہر کے قریب پہنچ گئے۔ اب ہمیں شہر میں کسی ٹھکانے کی تلاش تھی اور فقیر بابا کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسے چند ٹھکانوں سے واقف ہے۔ ہم ایسے ہی کسی ٹھکانے کی طرف برق رفتاری سے رواں تھے۔ شہر میں زندگی کی چہل پہل پوری طرح شروع ہو چکی تھی۔ یہ چھوٹا سا سادہ شہر انگڑائی لے کر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ فقیر بابا حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ مصروف سڑکوں اور بازاروں سے بچ کر چلا جائے۔ ہمارا رخ شہر کے شمال کی جانب تھا، پھر ہم لوگ مشرق کی طرف مڑ گئے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم شہر کے مشہور پاکستانی چوک پر پہنچ گئے۔ ہماری بائیں طرف پتھر بازار تھا، جبکہ دائیں ہاتھ پر دور کمیٹی کی گول مارکیٹ نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ سیدھا آگے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک سڑک پر پہنچے
یہ سڑک دائیں طرف شہر کے لاری اڈے کی طرف جا رہی تھی، لیکن ہمارا رخ بائیں طرف تھا۔ پھر ہم جامعہ اسکول کے احاطے کے پاس سے گزرے۔ جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے تب مجھے اپنی منزل کا اندازہ ہوا۔ قبروں کے درمیان بنی ہوئی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر سے گزرتے ہوئے ہم مولوی ملکیت شاہ کے چھوٹے سے لیکن پروکار مقبرے کے پاس پہنچ گئے۔ حسب معمول وہاں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ کچھ لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے اور کچھ کنویں سے نکالے جانے والے پانی سے نہا رہے تھے۔ لوگوں کا پختہ عقیدہ تھا اور ہے کہ اس کنویں کے پانی سے نہانے پر ہر قسم کے جلدی امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ میں خود بھی بچپن میں 1-2 بار یہاں نہا چکا تھا۔ میں نے اور فقیر بابا نے مزار کے احاطے کے باہر ہی سے فاتحہ پڑھ لی اور پھر فقیر بابا مجھے ساتھ لے کر مزار کے پہلو میں بنی ہوئی چند کچی پکی کوٹڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہم نے کوٹڑی کے دالان میں ڈیرا جما لیا۔ ہمارے سامنے دور دور تک قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ پر مولوی ملکیت شاہ کے مزار کے عقب میں غازی خان کا مقبرہ تھا۔ اس مقبرے کی خوبصورتی اور بناوٹ اپنی میں سالاب تھی، لیکن اس مقبرے سے محکمہ آثار قدیمہ کو تو دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن عوام اس مقبرے پر فاتحہ پڑھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ عوام میں روایت مشہور ہے کہ مولوی ملکیت شاہ نے اپنی وفات سے پہلے غازی خان سے ناراض ہو کر بد دعا دی تھی کہ اس کی قبر پر ہمیشہ ویرانی کا ڈیرا رہے گا۔ یہ بد دعا حرف بحرف پوری ہوئی تھی۔ اب اس عالیشان مقبرے پر چمگادڑوں اور الوؤں کا قبضہ تھا۔ ہم دونوں نے جس جگہ ڈیرا جمایا وہاں ہم تنہا نہیں تھے، بلکہ اور بھی کئی فقیر وہاں براجمان تھے۔ ان میں سے زیادہ تو سورج چڑھنے کے باوجود ابھی تک چرس اور افیون کے نشے میں مست پڑے تھے۔ ہماری ان کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب ہم ذرا سکون سے بیٹھ گئے تو میں نے فقیر بابا سے کہا کہ میں اس جلد از جلد زمیندار برکت علی کو ڈھونڈ کر اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا صبر کر بیٹا سیفل، فقیر بابا نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں اسی مقصد کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد تم چپ چاپ یہاں پڑے رہنا۔ تم ایسے ظاہر کرنا جیسے تم خود بھی چرس کا دم لگائے ہوئے ہو۔ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں سے سیدھا برکت علی کے گاؤں کی طرف جا کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ اس کے بعد ہم مل جل کر کوئی معقول منصوبہ بنائیں گے اور برکت علی کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے واپس آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا۔ میں کوشش کروں گا کہ پورا کام کر کے ہی لوٹوں، لہٰذا مجھے دیر ہو سکتی ہے۔ وہ پورا دن میرے لیے بے حد بیزار کن تھا۔ میرے چاروں طرف چرس کی غلیظ بو، لحاف اور بستروں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے تمام فقیر اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک صرف میں ہی تھا جو ابھی تک اپنی دھن میں مگن وہاں موجود تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے کوشش کر کے نیند کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور سونے میں کامیاب ہو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب مغرب کی طرف جھکتے ہوئے سورج کی کرنیں مجھ پر پڑنے لگیں۔ 2-1 فقیر واپس آ چکے تھے اور باقی آ رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نیم خانودگی سی حالت میں پڑا رہا۔ بالآخر انہوں نے مجھ پر سے اپنی توجہ ہٹا لی۔ سورج ڈھلنے کے کافی دیر بعد فقیر بابا واپس آیا۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لایا تھا۔ اس نے جھنجھوڑ کر بمشکل مجھے جگایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے اپنی آج کی کارروائی سے آگاہ کیا۔ برکت علی میری توقع سے زیادہ امیر اور طاقتور زمیندار ہے۔ اس کے بعد سردار شاہ مراد کے برابر تو زمین نہیں، تاہم وہ اچھا خاصا بارسوخ آدمی ہے۔ کوٹ مقبول میں اس کی بہت بڑی حویلی ہے۔ اس کے حویلی میں داخل ہونے کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو سب سے دشوار مرحلہ ہے۔ اس بدبخت شخص برکت علی کی بے شمار لوگوں سے خاندانی دشمنیاں ہیں، جس کی وجہ سے اسے ہر وقت اپنی زندگی کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی حویلی کی حفاظت کا بہت مضبوط انتظام کر رکھا ہے۔ اس کی حویلی کے گرد قلعے کے فصیل کے مانند اونچی اونچی دیواریں ہیں جن پر خاردار تار لگے ہوئے ہیں۔ ان دیواروں کو پھلانگنا تقریباً ناممکن ہے۔ حویلی کی پھاٹک بہت مضبوط لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور بھاری بھرکم ہے۔ اس پر ہر وقت 2 مسلح افراد پہرا دیتے رہتے ہیں۔ پھر تو واقعی اس میں گھسنا بہت مشکل ہے بابا، میں نے اعتراف کیا۔ مشکل تو ہے، لیکن اگر ہم لوگ اپنی پوری ذہانت استعمال کر کے کوئی مربوط منصوبہ بندی کر لیں تو یہ مشکل قابو میں بھی آ سکتی ہے۔ ہم دونوں سر جوڑ کر بیٹھ کے اور حویلی میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فقیر بابا نے بہت تفصیل سے حویلی کا جائزہ لیا تھا اور زیادہ تر کام وہی کر رہا تھا، البتہ وقتاً فوقتاً اسے مشورے دیتا جا رہا تھا۔ میں کافی دیر کی مغز ماری کے بعد ہم ایک ایسا منصوبہ ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئے جو ممکنہ حد تک سیدھا سادہ تھا اور اس کی کامیابی کے امکانات بھی روشن تھے۔ جہاں تک خطرات کا تعلق تھا تو خطرات سے بالکل کنارہ تو ممکن ہی نہیں تھا،
तमाम कोशिश की गई थी कि कम से कम खतरा मौत दिया जाए। दूसरे दिन सुबह सवेरे फकीर बाबा शहर के बाजार की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त वो फकीराना लिबास में नहीं था, बल्कि इस वक्त साफ सुथरे लिबास में वो एक मुअज्जज और मुअम्मर शख्स दिखाई देता था। उसने सर पर सफेद लट्ठे की 2 पल्ली टोपी ओढ़ ली थी। उसे बाजार से कुछ चीजों की खरीदारी करनी थी और फकीराना लिबास में यह खरीदारी उसे बजात तौर पर मशकूक बना सकती थी। दोपहर के जरा देर बाद वो वापस लौट आया। वो मतलूबा सामान लेकर आया था। इस वक्त इस ठिकाने पर कोई कदागर मौजूद नहीं था, लिहाजा हमने इत्मीनान से इन चीज़ों का जायजा लिया। हमारा इरादा था कि हम आज ही अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरें। लिहाजा फकीर बाबा अपना फकीराना लिबास दोबारा जेब तन करके एक अहम काम में मसरूफ हो गया। वो दीगर फकीरों के वापस आने से पहले पहले ये काम खत्म कर लेना चाहता था, लिहाजा उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। मैं भी उसकी हदायत के मुताबिक इसकी मदद करता जा रहा था। फकीर बाबा मुझे इस काम के मुतालिक साथ साथ समझाता भी जा रहा था और मैं बगौर उसकी बातें सुन रहा था और जहन में बिठा रहा था। शाम होने से पहले पहले हम दोनों अपनी मुहिम के लिए तैयार थे। फकीर बाबा ने अपने साथ लाया हुआ एक स्याह खद्दर का जोड़ा मुझे दिया, जो मैंने पहन लिया। इस बदबूदार चोखे और टोपी से निजात हासिल करके मुझे बड़ी फरहत का एहसास हुआ। तहाँ मेरे मुंह में लथड़ी हुई स्याही अभी बदस्तूर मौजूद थी और अभी उसे न जाने कब तक मेरे चेहरे की जीनत बने रहना था। मेरी जेब में भंग की पोटली भी मौजूद थी। फकीर बाबा अपने मखसूस फकीराना लिबास में मलबूस था। इसके शाने पर उसका मखसूस झोला लटका हुआ था, जिसमें उसका तमाम सामान मौजूद था। मेरा थैला भी मेरे पास मौजूद था। हमने फैसला किया कि अपना काम मुकम्मल करने के बाद हम वापस यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि किसी और ठिकाने की तरफ चल देंगे। हम दोनों फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हुए। अभी तक कोई फकीर अपने काम से वापस नहीं पलटा था। हम दोनों आपस में कदरे फासला रख कर चल रहे थे। अलबत्ता हम दोनों का रुख मगरिब की सिमत था। तेज से चलते हुए हमने रात का अंधेरा फैलने तक पूरे शहर को आबूर कर लिया। यह तकरीबन वही रास्ता था जिस पर चलते हुए मैं शहर से फरार हुआ था। छोटी नहर पर से गुजरने के बाद हम रेल की पटड़ियां आबूर करके कब्रिस्तान के पास से गुजरे। सामने ही बड़ी नहर थी। नहर का पुल अबूर करने के बाद हमारा रुख बाएं तरफ हो गया। चूंकि अब रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, लिहाजा अब हमें अलहदा अलहदा चलने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों तकरीबन 2-2.5 घंटे तक मुसलसल चलते रहे। फिर हमें दूर से एक बस्ती के आसार नजर आए। कच्चे और नीम पुख्ता मकानों पर मुश्तमिल इस बस्ती के आसपास हरे भरे खेत थे। फकीर बाबा ने बताया कि इस इलाके की ज्यादातर ज़रई अराजी का मालिक बरकत अली है। हम बस्ती के दाएं जानिब से गुजरे। तकरीबन 2 फरलांग आगे चलने के बाद अचानक हमारे सामने एक चमकती दमकती महल नुमा हवेली आ गई। इस हवेली के 3 अतराफ में कीनू और आम के दरख्त थे। सामने एक नीम पुख्ता सड़क थी जो सिर्फ और सिर्फ उस हवेली तक आती थी। यह हवेली बड़ी पुरफिजा जगह पर थी। हवेली को एक डीजल जनरेटर के जरिए बिजली मुहैया की गई थी, जो इस वक्त भी चल रहा था और हवेली बकाए नूर बनी हुई थी। फाटे के दोनों सतूनों पर तेज रोशनी वाले कुमकुमे रोशन थे। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी, चुनाचे गेट की छोटी खिड़की खुली हुई थी और इक्का दुक्का मुलाजमीन की आमदोरफ्त जारी थी। मैं और फकीर बाबा गेट से तकरीबन 100 गज के फासले पर उगे हुए नीम के एक घने दरख्त पर चढ़ गए। यहां से हम हवेली की दोनों मंजिलों को बिल्कुल साफ देख सकते थे। हम बड़े सुकून से दरख्त पर बैठे मजीद रात गुजरने का इंतजार करने लगे। इत्तिफाक से हमें इसी दरख्त पर बैठे बैठे सरदार बरकत अली को देखने का मौका मिला। वो इस वक्त अपनी जीप में शायद शहर से वापस लौटा था। वो भारी बदन और दरमियाने कद का अधेड़ उम्र शख्स था। इसकी मूछें पतली और नुकीली थी और सर पर शीशों वाली टोपी थी। निचली मंजिल पर कुछ वक्त गुजार कर वो सीधा ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में जा घुसा। उसके जाती मुहाफिज निचली मंजिल पर ही रह गए थे। ऊपर वाली मंजिल के चारों कमरे एक खुले सेहन में खुलते थे और उस खुले सेहन के चौथी सिम्मत एक रेलिंग लगी हुई थी, जिसके साथ फूलों के बहुत से गमले रखे हुए थे। शाम को निशिस्त जमाने की बहुत उम्दा जगह थी। हवेली की निचली मंजिल पर कोई सेहन नहीं था, बस कमरे ही कमरे बने हुए थे। अलबत्ता हवेली की असल इमारत के सामने और आसपास ऊंची ऊंची दीवारों का वस्ती अहाता था। इन दीवारों पर खारदार तारें लगी हुई थीं। हवेली के बाएं पहलू पर एक वसी सब्जाजार था, जिसके वस्त में एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। कमरे में कुछ वक्त गुजारने के बाद सरदार बरकत अली खुले सेहन में रेलिंग के पास आन खड़ा हुआ। अब इसका रुख सीधा हमारी तरफ था। चंद ही लम्हों के बाद एक मुलाजिम ने बेद की कुर्सी लाकर उसके पास रख दी। बरकत अली कुर्सी पर बैठ गया और मुलाजिम ने उसके पास हुक्का लाकर रख दिया और वो बड़े इत्मीनान से हुक्के के कश लगाने लगा। उस रेलिंग के साथ झुककर गेट पर मुतय्यन चौकीदारों से कुछ कहा
और उसके साथ ही गेट की खिड़की बंद हो गई। दोनों चौकीदार गेट के अंदर थे। हवेली का जनान खाना शायद पिछली सम्मत था, क्योंकि मुझे वहां कोई भी औरत नजर नहीं आई थी। कुछ देर वहीं विराजमान रहने के बाद वो इसी कमरे में चला गया। इस दौरान में हवेली की पूरी रोशनियां गुल हो गई और सिर्फ गेट की और चार दीवारी की लाइटें जल रही थी। कुछ देर बाद बरकत अली के कमरे की बत्ती भी गुल हो गई। मैंने सरदार बरकत अली के मकरूह चेहरे को अच्छी तरह अपने जहन में नक्श कर लिया था। इसके पुररौनक चेहरे का एक एक नक्श मुझे अजबर हो चुका था। मुझे काफी देर तक इसका जायजा लेने का मौका मिला था और ये तमाम वक्त मुझ पर बहुत कड़ा गुजरा। नफरत की चिंगारियां मेरे सीने में हशर बर्पा किए हुए थी। इसका मगरूर सर मुझे उसके चारों पर मौजूद बहुत कड़ा गुजर रहा था। मैं जल्द अज जल्द इसे जिंदगी की कैद से आज़ाद कर देना चाहता था। फकीर बाबा मुझसे ज़रा दूर एक ऊंची सी शाख पर बैठा हुआ था, तहाँ वो मेरे दिली एहसास से बाखूबी वाकिफ था। मैंने धीमे लहजे में कहा, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। गेट के चौकीदार भी कदरे गाफिल हो जाएंगे, फिर हम हवेली के सम्मत में बढ़ेंगे। काफ़ी देर के मजीद इंतज़ार के बाद फकीर बाबा ने मुझे पेड़ से उतरने का इशारा किया। हम दोनों बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आए और हवेली की तरफ बढ़ने लगे। तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए फकीर बाबा का मंसूबा मुनासिब ही दिखाई देता था, लेकिन इस मंसूबे की कामयाबी का दारो मदार काफ़ी हद तक किस्मत पर भी था। बहरहाल हम अपनी सी कोशिश करके तो देख ही सकते थे। हवेली के करीब पहुंचकर फकीर बाबा नहायत खामोशी से बाएं तरफ वाक़े दरख्तों के एक झुंड की जाने बढ़ गया, जबकि मैं गेट के करीब ही मौजूद एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गया था। फकीर बाबा दरख्तों के झुंड में गायब हो चुका था। कदरे तवक्कुफ के बाद गेट के पास कुछ सुलगती हुई चीज आकर गिरी और फिर लगातार हल्के हल्के 3 धमाके हुए। ये धमाके ज्यादा जोरदार नहीं थे, ताहम इनकी आवाज इतनी जरूर थी कि मुझे तवक्का थी कि इन्होंने गेट के चौकीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया होगा, बशर्ते कि वो जाग रहे होते। कदरे तवक्कुफ के बाद गेट की छोटी खिड़की में जुम्बिश पैदा हुई और एक गर्दन बाहर निकली। वो एक चौकीदार था जो बड़े मोहतात अंदाज में बाहर का जायजा ले रहा था।